ہمارے نوجوان نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے ترجمے کے ذریعے. ایسے ہے نا، عربی تو اس نے سیکھنی نہیں ہے ماشاءاللہ، تو ترجمے ماشاءاللہ تمام مکاتب فکر نے کر لیے. اردو دنیا کی واحد لینگویج ہے الحمدللہ جس کے اندر قرآن کے سب سے زیادہ تراجم ہوئے ہوئے. میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ کا کوئی 20-25 سے تو زیادہ پتہ ہے مجھے ہوئے ہوئے ہیں. تو قرآن کا جو ترجمہ ہے نا، ہمارے نوجوان کو جس بات نے ڈسٹرب کیا کہ ہمارے مترجمین نے ترجمہ ایسا کیا کہ انہوں نے لفظ کی پابندی شروع کر دی کہ لغت کے اعتبار سے جو اس کا معنی تھا نا وہی بیان کرنے کی کوشش کی. کانٹیکسٹ کو اس حساب سے وہ نہیں رکھا، مد نظر نہیں رکھا زیادہ تر مترجمین نے. یہاں میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت بڑے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے. لیکن میں ایک نوجوان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ترجمہ جب تک روانگی میں نہیں ہوگا تو مزہ تو آپ کو نہیں آئے گا. آپ ایک عبارت پڑھیں اور وہ عبارت پڑھتے ہوئے آپ کو اس میں کوئی رابطی نظر نہ آئے تحریر میں، تو وہ تحریر آپ کو وہ تو سمجھنے میں آپ کا دماغ لگا رہے گا، اس کا ٹیسٹ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا. تو ہمارے نوجوان کو جو قرآن کے نیچے ترجمے میں بے جان عبارت تھی نا، اس نے بھی کچھ اٹریکٹ نہیں کیا. کہ اب تقریر کو تحریر میں لکھنا ویسے بڑا مشکل کام ہے کہ تقریر کو تو سچویشن ہیلپ ہوتی ہے، جو بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے مقرر اچھا ہو تو وہ تو اسے اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا ایسے جادو کی طرح کھینچ لیتا ہے اچھا مقرر. تو اب آپ ایک اندازہ لگائیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، رسول اللہ کی زبان سے ہوا اور صحابہ سے اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو کی. اب سورۃ الانفال میں جو غلطیاں جو باتیں ہوئی صحابہ سے، اب وہی اللہ تعالیٰ اے ایمان والو جب کہہ رہے ہیں تو صحابہ کو تو پتہ ہی اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، تو ان کا جو ایمان کا لیول ہے وہ ظاہر بات ہے وہ ہمیں تو نصیب نہیں ہو سکتا نا. وہ تو براہ راست مشاہدہ کر رہے تھے ایک چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو فرما رہا ہے. لیکن ہمارے جو مترجمین ہیں ان کی جو بے جان عبارت ہے اس نے بھی ہمارے نوجوان کو کچھ مطلب قرآن میں اس لیول کی دلچسپی پیدا نہیں ہونے دی کہ صحابہ تو مطلب دلوں کو گرما دیتا تھا قرآن، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا جو سورۃ الانفال میں بھی آیا، اور بڑے سے بڑا سنگ دل بندہ پگھل جاتا سن کے، اور ہمارا نوجوان پڑھنے بیٹھا ہوتا ہے وہ سمجھنے میں لگا رہتا ہے کہ یہ عبارت کیسے ہے. تو پابندی لفظ نے نا وہ جو ترجمے کا ٹیسٹ تھا نا اس کو تھوڑا سا خراب کیا ہے، اور قرآن کے اندر جو ترجمے میں اتنا ربط ہے وہ بھی مطلب اتنا امپریسو نہیں ہے جتنا کہ وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے نا مثال کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں. اب کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ٹھیک ہے. اب قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا، کبھی اللہ تعالیٰ نے نا غیر ایمانی حالت کافروں کو، جو بندے ایمان نہیں ہے ان کو اللہ نے کفر کا لفظ کہہ دیا، ان کے لیے بھی یہ کافر ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے نا جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اس کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال کر دیا. ٹھیک ہے، کسی جگہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقیدے میں تو مسلمان ہیں لیکن عملاً کافر ہیں، عملاً انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال کیا کہ عملاً تو وہ انکار ہی کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کفر کا ترجمہ ہر دفعہ کفر ہی کر دیں گے تو بات تو سمجھ نہیں آئے گی اس طرح سے. تو اس حوالے سے میں تو ایک اپنے نوجوانوں کو ایک سجیشن دوں گا کہ ترجمہ جب بھی وہ قرآن کا پڑھیں کم از کم ایک رکوع کی وہ عربی پڑھ لیں، اس کے بعد پورا رکوع ٹرانسلیشن سے پڑھیں. وہ لفظ بہ لفظ پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، نہ آپ کو کانٹیکسٹ کلیئر ہوتا ہے، اگلی بات ہوتی ہے پچھلی آپ کو بھول جاتی ہے پچھلی اگلی. تو جس طرح ایک چیپٹر ہوتا ہے نا رکوع ماشاءاللہ بہت اچھی ڈویژن ہوئی ہے، ہر منی ٹاپک رکوع کے اندر کنکلوڈ ہے. تو میں اپنے نوجوان کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ قرآن جب بھی اٹھائے ایک رکوع کم از کم، یا ایک رکوع بڑا ہے تو اسے آدھا کر لے، یعنی کم از کم آدھا ایک صفحہ تو وہ اردو کا پڑھے نا ایسے ترتیب سے، اور کوئی یہ ذہن میں بٹھائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ تقریر اللہ فرما رہے، یہ کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، پھر اسے اس کا ٹیسٹ آئے گا. اگر مجھے تقریر ہے اور تقریر آپ پڑھ بھی پہلے عربی پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد اردو پڑھ رہے ہیں تو مجھے بتائیں آپ کو تقریر، مثال کے طور پہ
میں آپ کو اپنی تقریر آپ میری سنیں، اب یہی جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی لکھ کے دے دے اور ایسی زبان میں لکھ کے دے دے جو زبان آپ کو آتی نہ ہو، نمبر 1، اور پھر اس کا ترجمہ ہی ایسا ہوا ہو جو تقریر کا جو مطلب جس میں جان ہی نہ ہو، آپ کو کیا اثر ہونا ہے اس بات کا؟ اس حوالے سے مولانا مودودی نے رحمہ اللہ نے جو تفہیم القرآن کے مقدمے میں بات لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ نہیں ترجمانی کہہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہنچائی ہے، جس ولولے اور جوش کے ساتھ صحابہ نے گرمایا اس بات کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا، پھر مفہوم ترجمہ انہوں نے کیا حسیب بھائی، اس لیے انہوں نے ترجمانی کا لفظ استعمال کیا۔ اور آپ نے اگر واقعتاً ٹیسٹ لینا ہے نا عربی کا کسی درجے، تو آپ، میں کہتا ہوں آپ عربی عبارت کو چھوڑ بھی دیں، صرف آپ مولانا مودودی کا ترجمہ اٹھائیں اور اس کی اردو پڑھتے جائیں اور محسوس کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ تھوڑی دیر بعد خود ہی تقریر کے ردھم میں آ جائیں گے، وہ پتہ چلے گا کہ یہاں کی کوئی اسپیکر بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی تحریر نہیں ہے۔